اگر لفظ عصمت، امامت منصوص من اللہ، رجعت، بدا، یہ اصطلاحیں ہیں، اصطلاحیں کسی بھی دور میں بن سکتی ہیں، دیکھنا یہ ہوگا نظریہ کب سے ہے. توجہ ہے جان محترم. اور یہ کہنا کہ سلمان نہیں جانتا تھا، ابو ذر، کمبر، مقداد، وہ تو ان کی عقائد کو نہیں مانتے تھے، یہ تو بعد میں بنے. کیوں؟ وہ کیوں نہیں مانتے تھے؟ وہ کس لیے نہیں مانتے تھے؟ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا. توجہ ہے جان محترم. ہم نے کب کہا کہ فلاں مورخ نے کہا ہے تو اس لیے آل محمد معصوم ہے؟ ہم تو آیت تطہیر پڑھتے ہیں، کیا سلمان نے آیت تطہیر نہ پڑھی تھی؟ توجہ ہے جان محترم. کیا ابو ذر و کمبر و مقداد نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ اگر انہوں نے قرآن پڑھا تھا تو پھر نظریہ تھا. توجہ ہے جان محترم. تو نظریہ تھا، اصطلاح بعد میں بنی. جب ہمارا یہ موقف ہے کہ سوائے قرآن کے کوئی کتاب صحیح نہیں. توجہ ہے جان محترم. تو ہمیں صحیح اور مشکوک میں تلاش ہی کیوں کرنا؟ آپ شیعت کو تاریخ میں، حدیث میں کیوں تلاش کرتے ہیں؟ آپ قرآن کی طرف کیوں نہیں جاتے ہیں؟ توجہ ہے جان محترم. وَإِن مِّن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، نوح کے شیعوں میں ابراہیم بھی تھا. توجہ ہے جان محترم. انی جاعلک للناس اماما، جسے اللہ نے کہا میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا، اسی کو کہا وہ تو نوح کا شیعہ تھا. کمال ہے خدا کی قسم. کل عالم اسلام ہمیں کہتا ہے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ آپ کا عقیدہ قرآن میں کہاں ہے؟ آپ کی عقائد قرآن میں کہاں؟ وہ ہم سے کہتے ہیں قرآن میں کہاں ہے جن کا نام بھی قرآن میں نہیں ہے. واحد فرقہ ہے اس وقت موجود، واحد فرقہ ہے جسے قرآن نام سے مخاطب کرتا. نوح کب گزرے؟ ابراہیم کب آئے؟ کتنے سو سال کا فاصلہ بیچ میں. خدا نے کہا یہ ان کا شیعہ تھا. توجہ ہے جان محترم. 1000 سال کی تاریخ کے بعد آ رہے ہیں ابراہیم، خدا کہہ رہا ہے یہ ان کا شیعہ ہے. پتہ لگا شیعہ کا ماہ و سال سے تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا. شیعت نظریے کا ملنے کا نام ہے، چاہے 1000 سال پہلے ہو چاہے 1400 سال پہلے ہو. توجہ ہے جان محترم. یہی وجہ ہے مولا کائنات نے اپنی امامت کی نسبت کسی اہل زمین سے نہیں دی. کسی نے کسی کو پکارا تھا السلام علیکہ یا خلیفۃ اللہ، فوراً ہاتھ جوڑ دی. کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہو السلام علیکہ یا خلیفۃ الرسول اللہ، میں رسول کا خلیفہ ہوں. کسی نے مولا کائنات کو سلام کیا السلام علیکہ یا خلیفۃ الرسول، فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ توجہ ہے جان محترم. مولا نے فرمایا میں چوتھا خلیفہ ہوں. گھبرا گئے نا؟ سوچئے اس کا کیا بنا ہوگا. مولا نے فرمایا میں چوتھا خلیفہ ہوں. حیران ہو گیا، مولا چوتھے خلیفہ؟ فرمایا ہاں. تم کون سا سمجھ رہے ہو؟ کہا 1 2 3 4 خلیفۃ الرسول. فرمایا نہیں، چوتھا آسمانی خلیفہ ہوں. پہلے آدم، ابراہیم، داؤد، چوتھا میں علی ابن ابی طالب. یا علی یا علی یا علی یا علی مدد حق. گھبرائے تو نہیں ہوئے عزیزان محترم. لہٰذا کیا ہے کہ ہمیں کسی ایسی محفل سے جوڑنا یا ہمیں تاریخ اور حدیث کے ساتھ نکالنا شیعت کو، یہ ویسے ہی شیعت سے جہالت کی دلیل ہے، یہ شیعت کو نہ پہچاننے کی دلیل. اب آتے ہیں ابن سبا، عبداللہ ابن سبا. یہ صاحب کہاں سے آئے، کہاں سے برآمد ہوئے؟ کیونکہ کسی انسان کی اولاد کامل تاریخ میں، سچی تاریخ میں عبداللہ ابن سبا کے نام سے گزری ہی نہیں ہے. توجہ ہے جانے محترم. ابن امت السودا اس کا نام بیان کیا گیا، سیاہ کنیز کا بیٹا. اس کے متعلق نظریہ یہ ہے کہ یہ اہل یمن میں سے تھا. یمن میں سے اہل سبا، یمن، اہل یمن کو کہتے ہیں. جئتک، آپ نے اگر وہ پڑھیں کہ کس طرح ہدہد نے آ کے جناب سلیمان سے گفتگو کی تو اس نے کہا کہ جئتک من نبع الیقین،
میں آپ کے لیے خبر لا رہا ہوں ملک سبا سے، ایک یقینی خبر لے کر آ رہا ہوں. لہٰذا اہل یمن کو ہمیشہ سے اہل سبا کہا جاتا تھا. اس کو یمن سے تعلق تھا، ابن سبا کہہ دیا گیا. اس کے متعلق نظریہ یہ ہے، منافق تھا، منافقت سے اسلام قبول کیا. اب یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ یہ وہ اعتراض ہے جو آپ کے عقائد کے حوالے سے سب سے زیادہ ہے. اس انسان کو آپ کے عقائد کا شیعہ کے عقیدہ ساز کے طور پہ پہچانا جاتا ہے. یہ کہا گیا کہ صاحب اس نے منافقت سے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد اس نے نا ہر شہر کا دورہ کرنا شروع کیا، کوفہ، بصرہ، یمن، مدینہ، مکہ، ہر جگہ گھومنا شروع کیا، اور لوگوں سے کہنا شروع کیا اسلام میں بڑا ظلم ہو گیا. اصل میں ہر نبی کا ایک خلیفہ اور وزیر ہوتا، تو پھر ہمارے نبی کا کیوں نہ ہوا؟ علی ابن ابی طالب ہمارے نبی کے تھے، جنہوں نے بھی غصب کیا حق خلافت انہوں نے ظلم کیا، حق علی ابن ابی طالب کا تھا. لہٰذا اس نے یہ تحریک چلانی شروع کی، اور ہر ملک میں اس نے فسادی اکٹھے کرنے شروع کیے، اور یہ تحریک پھیلتی چلی گئی. اور اس نے کہا کہ دیکھو وہ منصوص من اللہ تھے، وہ خدا کی طرف سے تھے، وہ معصوم عن الخطا تھے، وہ گناہ اور خطا نہیں کرتے تھے. اس نے ایسے عقائد پھیلانے شروع کیے. پھر اس نے جو اس وقت کے موجودہ خلیفہ تھے بنو امیہ سے جن کا تعلق تھا، تیسری خلافت، اس نے ان کے خلاف تحریک بیداری پیدا کی، اور ملک ملک میں گھوم کے اس نے فساد مچایا. اس نے جینا حرام کر دیا، خصوصاً شام جا کے حاکم شام جو بنی امیہ کی بڑی معروف شخصیت تھی اسے بڑا تنگ کیا، اور یہ اتنا مؤثر ہوا. اب یہ میں وہ تاریخ سنا رہا ہوں جو آپ کے سامنے ابن سبا کے حوالے سے پیش کی جاتی پوری ذمہ داری کے ساتھ. اور صاحب اس کے باتوں میں آ گئے با صحابہ رسول بھی، اور صحابہ امیر المومنین جیسے عمار یاسر، وہ بھی ان کی باتوں میں آ گیا. ابو ذر ان کی باتوں میں آ کے اس نے الگ ہی ایک سوشلسٹ تحریک اٹھا دی اس وقت کے خلاف. اس نے جا کر حاکم شام کو تنگ کرنا شروع کیا. وہ بیچارے مجبور ہو گئے، اور انہیں ان کو بھیجنا پڑا خلیفہ کے پاس، اور انہوں نے سزا دی. لہٰذا اس نے جا کر ہر جگہ فساد مچایا. اور جس طرح سعصب بن سوہان، اسی طرح دوسرے مالک اشتر، محمد ابن ابی بکر، اور یہ تمام افراد ان کی باتوں میں آ گئے، اور باتوں میں آ کے ان کے بھی عجیب خیالات ہو گئے، اور یہ بھی انہوں نے مزاحمتی تحریک پیدا کی. اس کے وجہ سے تیسرا خلیفہ دنیا سے اٹھ گئے، انہیں مار دیا گیا. اور اس کے بعد جنگ جمل جو برپا ہوئی، اگر آپ جا کے جنگ جمل کی کہانی علماء اسلام سے سنیں کہ جنگ جمل میں دونوں سائیڈیں ہی بڑی محبت اور پیار میں تھیں، اور وہ تو بالکل نہیں لڑنا چاہتے تھے. پوری ذمہ داری سے ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں، اگر تاریخ میں نہ ہو اور یہ بیان نہ ہوتی ہو تو پھر میں اس بات کا ذمہ دار ہوں. اور وہ تو آپس میں بڑے محبت اور پیار کرتے تھے، وہ مطلب ایک دوسرے کا بڑا احترام تھا، اور ان کا تو ارادہ ہی کوئی نہیں تھا لڑنے کا. رات کے وقت یہ عبداللہ ابن سبا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں سے برآمد ہوا. اس نے جا کے 8-10 تیر ادھر پھینکے، 15-20 تیر ادھر پھینکے، اور جناب اور بھاگ گئے. اور وہ دونوں لشکر آپس میں بھیڑ گئے، غلط فہمی میں جنگ جمل برپا کر دی. ہزاروں صحابی مروا دیا، ہزاروں قرآن کا قاری مروا دیا، ہزاروں محدث مروا دیا. ان لوگوں نے یہ ظلم کیا. اب اس کے بعد یہ کہاں گئے؟ سفین میں یہ غائب ہو گئے، پھر پتہ نہیں یہ تاریخ میں کہاں گئے. لہٰذا یہ ساری کہانی بنائی گئی عبداللہ ابن سبا کے حوالے سے، اور اس بات کو اتنا معروف کیا گیا کہ آج کوئی بھی شیعہ مخالف کتاب آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں عبداللہ ابن سبا کا چیپٹر نہیں ہوگا. اور سبائی کہہ کے، عبداللہ ابن سبا کی اولاد کہہ کے، ابن سبا کہہ کے، سبائیوں کی تحریک کہہ کے ہمیشہ شیعوں کو اکیوز کیا گیا. ایسے ہی ہے جی، جن نے کوئی بھی کتاب پڑھی ہے جو تشیع کے خلاف لکھی گئی ہو، یا کوئی تحریر دیکھی ہے، اس میں آپ نے عبداللہ ابن سبا کا تذکرہ سنا ہوگا. اب حقیقت یہ ہے، کمال یہ ہے، علامہ مرتضی عسکری آپ کے بڑے جید عالم دین ہیں، انہوں نے باقاعدہ عبداللہ ابن سبا پہ 3 جلدوں کی کتاب لکھی، پاکستان میں چھپ چکی. انہوں نے ثابت یہ کیا ہے کہ تاریخ میں اس نام کی کوئی شخصیت موجود ہی نہ تھی. توجہ ہے جانے مطلب بڑی تعجب خیز بات ہے. اور تحقیق یہ کہتی ہے جتنی آج کتابیں لکھی جا رہی ہیں، جتنی گزشتہ 900 سال میں کتاب لکھی گئی ہے، جتنی بھی روایتیں ہیں نا عبداللہ ابن سبا کے متعلق، یہ ساری جا کے 3 سے 4 کتابوں کے اوپر اختتام پذیر ہوتی. ایسے ہی ہے نا کہ ایک بات آپ نے مجھ سے سنی، جا کر آگے کر دی، اس نے جا کر آگے کر دی، اس نے جا کر کوئی 30-40 افراد تک بات چلی گئی. جب تلاش کیا جائے گا کہ چلی کہاں سے، تو جا کر بات یہاں تک آئے گی. ایسے ہی ہے نا جی. اگر عبداللہ ابن سبا کو اٹھا کر پڑھنا شروع کرے کہاں سے برآمد ہوا،
یہ کس نے روایت بیان کی؟ ساری روایتیں جا کر تاریخ طبری کے اوپر تمام ہوں گی. یہ 350 ہجری میں اس کا مورخ فوت ہوا. جا کے ابن عساکر پر ختم ہوں گی، ابن ابیل بکر پہ ختم ہوں گی. یہ 3 تاریخیں ہیں. جو طبری ہے وہ 350 صدی ہجری میں مرا ہے، باقی ایک 450 صدی ہجری، ایک 550 صدی ہجری. ساری جا کر ان پر تمام ہو جائیں گی. اور اگر آپ ان سے کوشش کریں گے کہ آخر نکالی کہاں سے ہے، یہ کون ہے جس نے عبداللہ ابن سبا کی روایت کی ہے؟ لطف کی بات ہے ان تینوں نے پیچھے، ساری دنیا کی کتابوں نے، عالم اسلام کی ساری کتابوں نے ان 3 سے، اور ان 3 کے پاس صرف ایک راوی ہے اس کا بیان کرنے والا، سیف بن عمر. سیف بن عمر وہ راوی ہے جو 170 ہجری میں فوت ہوا تھا. توجہ ہے جان محترم؟ جتنے شیعت کے خلاف، شیعت کی ابتدا کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے عالم اسلام کے نکات گنوائے، یہ سارے پہلی صدی ہجری میں ہوئے. یہ 170 ہجری میں مرا، اور ابن سبا کی پہلی روایت اس کے مرنے کے بھی 150 سال بعد بازار میں آئی. نوجوانوں یہ بات سمجھنے کی ہے، کیونکہ یہ وہ اعتراض ہے جو ساری زندگی آپ کے سامنے آتا رہے گا. آپ لاکھ جواب بھی دیں تو آتا رہے گا، کیونکہ بدقسمتی یہ ہے ہمارا سامنا ہی ان کے ساتھ ہے. ان کے سوال کبھی بدلتے ہی نہیں ہیں. یہ بھی جائیے، میرا چیلنج ہے، آپ کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، تحفہ اسناء عشریہ، وہ ایک ہی جیسے سوال ہوں گے. ان کی نسلیں بدل جاتی ہیں، سوال نہیں بدلتے. یہ کیوں کرتے ہو، وہ کیوں کرتے ہو، یہ کہاں سے آیا، وہ کہاں. بھئی آپ اپنے اجداد سے پوچھیں، وہ بھی تو یہی سوال کرتے تھے. علماء نے ان کو بھی تو جواب دیے تھے، وہ جواب کہاں گئے؟ اتنے با کمال ہیں، جواب چھپا کر فوت ہو جائیں گے، سوال بیٹے کو دے دیں گے. توجہ ہے جانے محترم؟ سوال کبھی نہیں شیعہ کے خلاف بدلے گا. وہی چند سوال مسلسل گھوم گھوم کے آپ کی زندگی میں بھی، یہ آپ کی قسمت ہے، آپ حیدر کرار کے ماننے والے ہیں. آپ دیکھ لیجئے گا آپ کے بیٹے کے سامنے بھی یہی سوال آئیں گے، کیونکہ سوال وہاں بدلتے ہیں جہاں علم میں اضافہ ہو جائے. توجہ ہے جان محترم؟ اور علم تب آتا ہے جب تعلق باب مدینہ العلم کے ساتھ ہوتا. توجہ ہے جان محترم؟ لہٰذا اسے ایک ہی مرتبہ مکمل طور پہ سمجھ لیجئے. عقائد پر گفتگو کرنے سے پہلے اس چیز پر بات لازمی تھی، نہیں تو آپ جانتے ہیں میرا یہ مزاج نہیں، میں اس حد تک کبھی آگے نہیں بڑھا. عبداللہ ابن سبا کے متعلق، مگر یہ وقت کی مجبوری ہے، قطعاً یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ انتہا پسند، یہ وقت کی ضرورت ہے. کیونکہ اس وقت خدا کی قسم اسلام کے نام پر مکتب آپ کے سوا کسی کے پاس رہا ہی نہیں. توجہ ہے جان محترم؟ وہ 11 ہجری کے غلط فیصلے آج بڑی سختی سے سامنے آ رہے ہیں. لہٰذا چونکہ رہ ہی آپ کے پاس جائیں گے تو آپ کو کاملاً پتا ہونا چاہیے تاکہ آپ دنیا کو بتا سکیں حسین کا اسلام کیا ہے اور یزید کا اسلام کیا ہے. توجہ ہے جان محترم؟ کیا ہے کہ عبداللہ ابن ساری روایتیں گھما پھرا کر پیچھے چلے جائیں. سیف بن عمر یہ وہ راوی ہے جس کے متعلق مستند علماء اہل سنت، چاہے علم الانصاب سے ہوں، علم الرجال سے ہوں، اور مستند سیوطی، جلال الدین سیوطی، دارقطنی، امام نسائی، سنن ابو داؤد، حاکم، ان سب نے بیان کیا ہے یہ جھوٹا تھا. توجہ ہے جان محترم؟ اور اس حد تک جھوٹا تھا کہ اسے زندیق تک کہا گیا، اسلام کو ہی چھوڑ چکا ہوا تھا. اور اس کی جتنی بھی روایتیں ہیں، اس نے جتنے واقعات اسلامی پہ روایت کی ہے نا، شروع ہو جائیں پیچھے سے خلافت کے ساتھ، فدق کے حوالے سے، دیگر جنگ جمل، صفین، تحکیم، سارے واقعات پڑھتے آئیں، کربلا، اس کی ہر روایت میں دشمنی ہے اہل بیت. یعنی اس کا راوی کا مزاج سمجھ میں آ جاتا ہے نا، جس قسم کی روایتیں کوٹ کرتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے اس کا اپنا عقیدہ روایت کے اوپر اثر انداز ہو رہا. اس کی جتنی روایتیں ہیں وہ دشمنی اہل بیت پر مبنی. سیف بن عمر، پھر اس کا کمال کیا ہے؟ خود علماء اہل سنت نے اس کے متعلق لکھا. اس کا کمال یہ تھا، بڑا کمال قسم کا مفکر تھا. نہ صرف یہ کہ پورے پورے واقعے گھڑ لیتا تھا، جھوٹی شخصیات گھڑ لیتا تھا، پورا ماحول بنا لیتا تھا. علامہ مرتضی عسکری نے ابھی کتاب لکھی ہے، آپ کے پاکستان سے چھپی ہے، 150 جعلی صحابہ.
توجہ ہے ذہن محترم؟ وہ سارے سیف بن عمر نے بنائے ہیں، ایک ان میں سے صحابی تاریخ میں گزرا ہی نہیں، وہ سارے اس نے خود بخود ہی کھڑے کر لیے. پہلے ہی اچھے خاصے بے شمار تو تھے، کافی زیادہ تعداد تو تھی، کافی تعداد میں موجود ہے. خدا جانے اسے کون سی کمی محسوس ہوئی. 150 صحابی اس نے اپنے قلم سے خلق کیا جس کا تاریخ میں نام و نشان ہی نہیں ہے، اور ان کے جنگی کارنامے بھی لکھے، ان کی سخاوتیں بھی لکھی، ان کی عطائیں بھی لکھی، ان میں سے ایک تاریخ میں گزرا ہی نہیں. پھر کمال دیکھیے، وہ علماء اسلامیہ، وہ مورخین جنہوں نے مختلف خطوں کی تاریخ لکھی، جگہوں کی جو اس دور کے سیاح تھے، جو ادھر سے ادھر ٹریول کرتے تھے اور وہ بعد میں اپنے سفر نامے لکھتے تھے، باقاعدہ جو روایتیں انہوں نے اس سے لیں سیف بن عمر سے، عرب کے مختلف خطوں کے بارے میں، اس وقت تو بنا دیں. اب آ کر عرب کے میپ کے اوپر وہ جگہیں ملتی ہی نہیں ہیں. توجہ ہے ذہن محترم؟ جو جگہیں اس نے بنا کے لوگوں کو سنا دیں کہ ایک ایسی بھی جگہ فلانی جگہ ہے، ایک ایسی جگہ فلاں جگہ ہے، آج بھی عرب کے نقشے پہ وہ جگہ ہی نہیں ملتی. یعنی ایسا زبردست قسم کا کہانی باز تھا کہ پوری روایت بھی بنائے گا، شخصیات بھی بنائے گا. جتنی عبداللہ ابن سبا کی روایت ہے، عبداللہ ابن سبا کچھ نہیں تھا، اس کے ذہن کی تخلیق تھا. توجہ ہے جان محترم؟ مگر بنایا کیوں؟ سوال یہ ہے کہ آخر اس کو بنانے کی ضرورت کیوں پہنچی؟ عزیز، یہ باتیں ہیں، اب یہ ریکارڈ پر آ رہی ہیں، یہ جوانوں کا سمجھنا اور انہیں اپنے ذہن میں محفوظ کرنا لازمی ہے. میں نے عرض کیا یہ ساری زندگی آپ کے کام آئے گی. اس نے بنایا کیوں؟ عبداللہ ابن سبا آخر وجود میں کیوں آیا؟ وجود میں ہماری وجہ سے نہیں آیا کہ اس کے اوپر پورا مکتب تشیع کی بنیاد کھڑی کرنی تھی. عالم اہل سنت محقق ہیں عرب کے، ڈاکٹر سبھی، انہوں نے نظریۃ الامامہ کتاب لکھی. فرماتے ہیں مجبوری تھی مورخ کی عبداللہ ابن سبا کو پیدا کرنا. خدا کی قسم یہ بات پہنچ گئی تو لطف آ جائے گا. کیوں؟ وہ فرماتے ہیں تیسرے خلیفہ کی شہادت اور جنگ جمل کے بعد اور صفین کے بعد یہ مجبوری تھی کہ کوئی قربانی کا بکرا پیدا کیا جائے. توجہ ہے ذہن محترم؟ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے جتنے کھڑے ہوئے خلفائے حق کے خلاف، علی ابن ابی طالب امت کا متفقہ علیہ چوتھا خلیفہ، یعنی امت نے انہیں چوتھا خلیفہ بنایا، شیعوں نے تو نہیں بنایا، شیعہ تو ان کے سوا کسی کو مانتے ہی نہیں. لہٰذا اپنے ہی بنائے کے خلاف جو کھڑے ہوئے وہ بھی اپنے تھے. توجہ ہے ذہن محترم؟ اب ہونا تھا نا، یہ دور آنا تھا کہ آخر مسلمان بھی جو آبائی تقلید میں ایک مذہب پہ چلتے آ رہے ہیں، ان کے بچے سکول کالج یونیورسٹیوں میں جائیں گے، وہ پڑھیں گے، جب پڑھیں گے تو ذہن کھلیں گے، تو ذہن کھلیں گے تو آ کے اپنے علماء کو تو پکڑیں گے نا. ذرا بتاؤ تو صحیح یہ کیسے ہوا؟ مارنے والا بھی اشرا مبشرہ تھا، مرنے والا بھی اشرا مبشرہ تھا. توجہ ہے ذہن محترم؟ جو مار رہا تھا وہ بھی صحابی رسول، جو مر رہا تھا وہ بھی صحابی رسول. ایک طرف خلیفۃ المسلمین ہے، ایک طرف ام المومنین ہے. لہٰذا جوانوں نے سوال تو کرنا تھا، یہ غلط کون ہے اور حق کون ہے؟ توجہ ہے ذہن محترم؟ تو ضرورت تھی ایک ایسا کردار پیدا کیا جائے کہ اسے قربانی کا بکرا بنا دیا جائے کہ نہ وہ قصوروار تھے نہ یہ تھے، وہ دونوں بھولے تھے، سارا کچھ تو عبداللہ ابن سبا تھا. توجہ ہے ذہن محترم؟ یعنی تاریخ میں مجبوری تھی مورخ کی کہ کوئی ایسا ڈھونڈے جس کے اوپر سارا کچھ ڈالا جا سکے. اب جب ڈال دی جمل، تیسرے خلیفہ کی شہادت بھی ڈال دی، مگر دیکھا کہ کردار تو بڑا زبردست کریٹ ہو چکا ہے، اس سے تو آگے بھی کام لیے جا سکتے ہیں. لہٰذا تشیع کے عقائد بھی آہستہ آہستہ اس کے حوالے کر دیے گئے کہ یہ عقیدہ بھی اس سے بنا، وہ عقیدہ بھی اس سے بنا، وہ عقیدہ بھی اس سے بنا. عزیز، یہ کیا ہے عالم اسلام نے؟ صرف ایک راوی سے اس شخصیت کو کھڑا گیا جس پہ تمام شیعہ کے عقائد کی عمارت بنائی گئی. یہ کیا ہے مورخین اسلامیہ نے. دعوت فکر ہے عالم اسلام کو. اگر جان خدا کو دینی ہے،
اگر سرکار مصطفیٰ کو جا کے منہ دکھانا ہے، اگر امتی ہے سرکار مصطفیٰ کے، خدا کا واسطہ جس مذہب کو مانتے ہو اسے پڑھ بھی لو. توجہ ہے جانے محترم. اور آپ کو میں صرف ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں، خدا کی قسم عقائد کی دنیا میں جتنی دھاندلی ہے نا، آپ کو کہا جائے نا شیعہ کافر، تو آپ مطمئن ہو جایا کیجئے. جب آپ کو کہا جائے نا کافر کافر شیعہ کافر، آپ خوش ہوا کیجئے اور کہنے والے سے کہا کیجئے ایسا کری تو نے یہاں کہا تیرا شکریہ، میدان قیامت میں خدا کے سامنے بھی کھڑے ہو کے کہہ دیں شیعہ کافر. کیوں؟ خدا کی قسم ہم تو اس دن مارے جائیں گے جس دن انہوں نے کہہ دیا یہ بھی ہم جیسے مسلمان. توجہ ہے عزیزان محترم، کسی کے ہمیں کافر کہنے سے ہم کافر نہیں بنتے. توجہ ہے عزیزان محترم، مگر اتنا ضرور ثابت ہوتا ہے ہمارا ان کے عقیدوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. کم از کم اتنا ضرور ثابت ہوتا ہے. آج سڑکوں چوراہوں اور کناروں پہ کھڑے ہو کر کافر کافر شیعہ کافر کہہ کے ہماری مدد کر رہے ہیں. کم از کم اب ہم سرخرو ہو کے اپنے امام کو شکل تو دکھائیں گے. توجہ ہے عزیزان محترم، ہم تو مارے جاتے اگر ہمارے امام کے سامنے کہہ دیتے یہ تو ہم جیسے ہیں. ان کا یہ کہنا شیعہ کافر ہے، اس بات کی دلیل ہے کوئی دشمن زہرا آج تک ہمارے عقیدے میں نہیں آیا. توجہ ہے عزیزان محترم، شکر کیجئے، مقام شکر ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے جیسا نہیں کہہ دیا. مارے جاتے خدا کی قسم جس جس انداز سے عقیدے بنے، تاریخ میں جس جس قسم کی دھاندلیاں ہوئی ہیں، جس جس قسم کے مظالم تاریخ میں ہوئے ہیں، اگر انہیں دیکھا جائے خدا کی قسم ہمارا 1400 سال سے پسنا، مظلوم رہنا، ہمیں غیر مسلم قرار دیا جانا، ہم پر کفر کے فتوے لگنا، یہ سب اس بات کی دلیل ہے ہم نے اپنا راستہ نہیں چھوڑا. توجہ ہے عزیزان محترم، یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ مجسم ثبوت ہے. شیعہ جیسا 1400 سال پہلے تھا ویسا 1400 سال بعد. کیونکہ جو ہمیں گالی دیتا ہے وہ مانتا سلمان فارسی کو بھی نہیں. جو ہمارا دشمن ہے ہضم اسے ابو ذر بھی نہیں ہوتا. کم از کم اس سے اتنا تو پتا چل گیا ہم ابو ذر کے عقیدے پہ باقی ہیں. ہمارے جو بھی اصول دین ہیں ہم سلمان فارسی کے عقیدے پہ باقی. عزیز وقت ختم ہو گیا، نہیں تو انشاءاللہ کل صرف ایک بحث کر کے ہم انشاءاللہ توحید کی طرف بڑھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے یہ تو ہم نے دیکھ لیا ایک ہی مجہول راوی ہے، اپنے مکتب کا جھوٹا ہمارے خلاف لکھ دیا تو ہیرو بن گیا. آج تک ایسے ہی ہو رہا. آپ کے خلاف جو کوئی اٹھتا ہے نا اس کا مقصد آپ سے نہیں ہوتا، صرف اس لیے آپ کے خلاف بولے گا اپنے مکتب میں تھوڑی عزت کا اضافہ ہو جائے. توجہ ہے عزیزان محترم، ہم کتنی سخی قوم ہیں، دشمن کا بھی بھلا کر دیتے. توجہ ہے عزیزان محترم. اور یاد رکھیے میں نے کل بھی عرض کیا جتنا ہمیں مظلوم بنایا جا رہا ہے، ہمیں کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، مطمئن رہیے جب فرما جو دیا معصوم نے کہ قتل ہونا ہماری وراثت ہے، جب مانیں گے انہیں تو قتل تو ہوں گے. مگر جس طرح آج تک ایک تفریق تو ہے نا، کم از کم ہم ببانگے دہل کہا جا سکتا کہ دیکھو ہمارا تعلق حسین ابن علی سے، ہم اس اسلام کے ماننے والے ہیں جس میں حسین ابن علی کے. اس کا یہ مطلب ہے یزید اس کے برانڈ آف اسلام سے ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں. جتنا ہم آج قتل ہو رہے ہیں یہ اسلام کا بھلا ہو رہا، کیونکہ جو کچھ یہ داعش کر رہی ہے، جو کچھ مقصد ہے نا اس آل ابو سفیان یعنی سعودیہ کے منحوس حکمران آل سعود کا، جو ان کا مقصد ہے نا، ان کا مقصد گردنیں کاٹنے تشہیر کرنے سے مقصد کیا؟ دنیا چھوٹے سے چھوٹا جرم کر کے کہتی ہے مٹی ڈال دو دبا دو، یہ جرم کر کے کہتے ہیں ویڈیو بنا کے دنیا کو دکھا دو. مقصد ہے اسلام کو پامال کرنا. اور وہ نوبت آتی جا رہی ہے جہاں صرف آپ ہوں گے سر اٹھا کر چلنے والے. میں اس لیے سر اٹھا کر چلتا ہوں کہ میرے سر کا تعلق حسین سے ہے.
آپ یہ فخر سے دنیا کو کہہ سکیں گے. آپ کا قتل ہونا اس بات کی دلیل بن جائے گا, آپ کے بھائیوں کا, کزنوں کا, پیاروں کا قتل ہونا اس بات کا ثبوت بنے گا کہ جس وقت داعش جس اسلام کا نام لے کر عالم اسلام میں کھڑی ہوئی تھی, ایک مکتب تھا جس سے ان کا نظریہ نہیں ملتا تھا, اور وہ مکتب کون سا تھا؟ دنیا خود بخود کربلا تک پہنچ جائے گی آپ کو پڑھتے پڑھتے ہوئے. توجہ ہے عزیزان محترم؟ لہٰذا فخر کیجئے, خدا کی قسم آپ کے جو عقائد ہیں ایک ایک عقیدہ قرآن پر مبنی ہے. آپ کی کلی تاریخ کے اندر نہ کوئی سقیفہ گزرا ہے, نہ کوئی دارالندہ گزرا ہے, نہ کوئی حواب کا مقام گزرا. توجہ ہے عزیزان محترم؟ آپ کی ساری تاریخ خم غدیر سے اختتام پذیر ہو گئی, دعوت ذوالعشیرہ سے شروع ہوئی. بلندی ہی بلندی ہے, عظمت ہی عظمت آپ کے عقائد کو حاصل ہے. اپنے عقیدے پہ فخر کریں, اور یہ وہ دور آ گیا ہے کہ فخر کے ساتھ اپنی اولاد کو بھی پہنچائیں. ہمارا مقصد کسی مکتب کے خلاف جانا نہیں ہے, کسی دین کے خلاف جانا نہیں ہے, کہ تمام عالم اسلام ہمارا بھائی ہے, اور منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ایسی منافقت نہیں ہے, اس کا ثبوت ہے ہمارے پاس. آج تک شیعہ نے کسی مسلمان بھائی کو کافر قرار نہیں دیا. توجہ ہے نا؟ ہمارے ائمہ کو نہیں مانا, ہم پھر بھی مسلمان مانتا. ہمارا ایک ہی تقاضا ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ کو مان لو. توجہ ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی تم کہو گے لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ, حسین کا مقصد پورا ہو جائے گا. حسین کا مقصد پورا ہو گیا, علی منوانے کا ہمیں شوق ہی کوئی نہیں ہے. توجہ ہے عزیزان محترم؟ کیونکہ علی نے خود بھی خود کو منوانے کی کوئی کوشش نہیں کی ہے. توجہ ہے عزیزان محترم؟ اگر آپ ساتھ دیں, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. توجہ ہے عزیزان محترم؟ لہٰذا جب ائمہ نے خود کوئی تلوار نہیں اٹھائی اور اپنے حق میں کوئی کام نہیں, ہمیں کیا ضرورت؟ اشہد ان محمد رسول اللہ مان لیا, مسلمان ہو گئے. ہمارا یہی مقصد تھا, کیونکہ یہی مقصد حسین تھا. بس عزیزان محترم, ان عقائد پہ فخر کیجئے, کیونکہ یاد رکھیے میں نے عرض کیا کربلا ساری ان عقائد کی خاطر. پہلی مجلس میں عرض کیا تھا 2 شبوں پہلے کہ کربلا امام کے بیٹے نے فرمایا کہ دیکھ آذان ہونے دے, اگر آذان میں نام مصطفیٰ ہو سمجھ لے میرا بابا حسین جیت گیا, اگر ابو سفیان کا نام ہو سمجھ لینا پھر ہار گئے. تو عزیزان محترم, پوری کربلا اس باب پر کھڑی ہوئی ان عقائد کے تحفظ کے لیے. فخر کریں ان عقیدوں کی خاطر. اور اگر خالی پاکیزہ خون بہتا تو اور بات ہوتی, خون تو آج تک بہ رہا ہے. عزیز, یہ وہ پاکیزہ عقائد ہیں جن کے پیچھے چادر زہرا بھی لٹ گئی تھی. خدا کی قسم اس سے بڑا اور کیا ظلم ہوگا. سن 60 ہجری ہے, نواسہ پیمبر اپنے وطن میں رہ نہیں سکتا. عزیز, دربار سے پلٹے ہیں امام, دربار سے واپس پلٹے, جناب زینب عالیہ دروازے میں کھڑی ہوئی. اور تمام لکھنے والوں نے لکھا بی بی اس لیے دروازے پر کھڑی تھی کہ بی بی کی دربار سے کوئی اچھی یاد نہیں جڑی ہوئی تھی. اس بی بی نے تو یہی دیکھا ہے, اس دربار میں جانے سے پہلے رنگ کچھ اور ہوتا ہے, اس دربار سے پلٹنے کے بعد رنگ کچھ اور ہوتا. روایت یاد ہے نا, جناب زہرا گئیں دربار میں, زینب عالیہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا ماں کے مصلے پہ کوئی سفید بالوں والی ضعیفہ بیٹھی ہے. بی بی زینب کہتی میں آگے بڑھی, میں نے کہا بی بی اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے میں آپ کو دوسرا مصلی دے دیتی ہوں, یہ میری ماں زہرا کا مصلی ہے. ایک مرتبہ بال ہٹا کر کہا بیٹی پہچان تیری ماں زہرا. ایسی بری یاد تھی حکمرانوں سے منسوب. جب تک بھائی آ نہیں گیا بی بی دروازے پر کھڑی رہی, اور آ کر مولا نے فرمایا بہن اب ہم وطن میں رہ نہیں سکتے ہیں, بہن اب ہمیں وطن چھوڑنا پڑے گا. روزہ رسول پہ آئے, خود کو قبر رسول پہ گرا دیا, رو رو کر امام فرماتے نانا نانا حسین مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتا ہے, نانا میں آپ کی قبر چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں نانا آپ کی قبر شک ہو میں آپ کی قبر میں سما جاؤں. راوی کہتے ہیں حسین کو غش آ گیا, عالم خواب میں سرکار رسول اللہ, حسین بس اب مدینہ کو چھوڑ دے, حسین کربلا تیری منتظر ہے. امام گھر آئے, ماں کی قبر سے وداع کیا, بھیا حسن کی قبر سے وداع کیا, گھر آئے ہیں, حکم دیا چلنے کا. اور عزیزو وہ معاملہ تھا چلنے کا کہ راوی کہتا ہے بنی ہاشم کی عورتوں میں اتنا کوہرام تھا کہ 28 رجب کو مدینہ کا رہنے والا صحابی عبداللہ
اس کی کانوں کی سماعت ٹھیک نہیں تھی، اس کو صحیح سے سنائی نہیں دیتا تھا۔ راوی کہتا ہے اس حد تک اس کی سماعت خراب تھی، اس کی سماعت اس حد تک خراب تھی کہ جب آسمانوں پہ بجلی گڑکتی تھی نا، تب اسے محسوس ہوتا تھا کہ کوئی آواز آئی ہے۔ اس رات کو 28 رجب کی یہ تڑپ کر کھڑا ہوا اور بیوی سے پوچھا کہیں قیامت تو نہیں آ گئی ہے؟ یہ مدینے میں کوہرام کیسا ہے؟ زوجہ نے کہا قیامت نہیں آئی، آل محمد مدینے کو چھوڑ رہے ہیں، یہ قیامت سے بڑی قیامت آ رہی ہے، حسین مدینے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، حسین کے بعد مدینہ اجڑ رہا ہے۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ جناب ام سلمہ ام المومنین انتہائی ضعیفہ ہو چکی ہیں، کب سے رسول کی امانت ایک شیشی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ رسول نے فرمایا تھا جب میرا بیٹا حسین کربلا کی طرف جائے سمجھ لینا کہ شہادت کا وقت آ رہا ہے۔ پوچھا بیٹا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ فرمایا نانی اماں میرا ارادہ ہے میں وہاں جاؤں جہاں مجھے رسول نے فرمایا۔ کہا کربلا تو نہیں جانا ہے؟ مولا تڑپ کے کہنے لگے میں سمجھتا ہوں آپ کیا فرما رہی ہیں، ہاں مجھے کربلا جانا ہے۔ بیٹا وہاں خطرہ ہے۔ کہا نانی اماں میں جانتا ہوں، چاہیں تو آپ کو بھی دکھا دوں؟ ہاں بیٹا مجھے دکھانا۔ معصوم نے اشارہ کیا، زمین تہوبالا ہوئی، کربلا ایک مرتبہ بلند ہو کر سامنے آ گئی۔ کہا نانی اماں وہ دیکھو، یہ وہ جگہ ہوگی جہاں ہم اشقیاء کے ہٹانے سے پہلے آئے۔ نانی اماں یہ وہ جگہ ہوگی جہاں میرا اکبر زین چھوڑ دے گا۔ نانی اماں یہ وہ جگہ ہوگی جہاں میرے عباس کے بازو قطع ہوں گے۔ نانی اماں یہ وہ جگہ ہوگی جہاں میں معصوم اصغر کو ہاتھوں پہ بلند کر کے پانی کا تقاضا۔ ایک مرتبہ ہاتھ بڑھا کر مٹی لی، جناب ام سلمہ کو دے کر کہا نانی اماں اسے رکھ لیجئے، یہ بھی اس مٹی میں شامل کر لیجئے، جب خون ہو جائے سمجھیے گا نواسہ شہید ہو گیا۔ عزیزان محترم، اب جب امام پر وداع کا وقت آیا نا، تو راوی کہتا ہے معاملہ کچھ ایسا تھا کہ اس حد تک بیبیاں تڑپ رہی تھی بنی ہاشم کی، وہ جن بیبیوں کو پیچھے رہ جانا تھا وہ اس حد تک تڑپ رہی تھی کہ امام مجبور ہو گئے، اور بے عین ہی وہی امام پر نوبت آئی جو عاشورہ کے وقت خیام سے نکلنے کا عالم تھا، کہ ہر بیوی حسین کو تھامنا چاہ رہی ہے کہ حسین باہر نہ جاؤ۔ تو مولا نے بے عین ہی وہی کیا جو کہ عصر عاشور کرنا تھا۔ ایک مرتبہ بیبیوں سے استغاثہ کر کے کہا بیبیوں میرے پر بڑا مشکل ہے، نانے کا دیار چھوڑ کر چلے جان، اگر میں اس طرح یہاں رکتا رہا میرے لیے مشکل ہو جائے گا، کیا کرو؟ کہا دونوں طرف کھڑے ہو جاؤ، میں ایک ہی مرتبہ سلام کر کے گزر جاتا ہوں۔ عزیزو راوی کہتا ہے ایسے مولا برآمد ہوئے جیسے عورتوں میں سے جنازہ اٹھا کر برآمد کیا جاتا، ایسا کوہرام مچا ہوا تھا۔ اور باہر آئے، تعداد ذہن میں رکھیے گا، 53 اونٹ تھے جن پہ 64 عورتیں اور 48 بچے سوار کیے گئے۔ اللہ جانے کہاں قافلہ رہ گیا۔